تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ جنت البقیع کے فضائل احادیث کی روشنی میں، اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر محبت فرمائی ہے بقیع شریف سے، وہ ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جنید بھائی، آج ہم بڑے اہم ٹاپک کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ جنت البقیع کی جو ابتدا ہے یہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابن ابی شیبہ نے اپنے مصنف میں کتاب الاوائل کے اندر جو کام سب سے پہلے ہوئے ان میں یہ حدیث نقل کی کہ سب سے پہلے آپ کی تدفین ہوئی، اور اس میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان عظیم ہمارے لیے مشعل راہ۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تدفین کر دی تو پھر مجھے کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، میری قبر شریف اور عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کا جو درمیانی حصہ ہے وہ بقیع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پہلے پتہ چلتا تو میں حضرت عثمان بن مظعون کو دور کر کے دفن کر دیتا تاکہ لوگ فیض یاب مزید ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ عظیم حصہ ہے جہاں کائنات کے سب سے عظیم لوگ مدفون ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اگر تم سے یہ ممکن ہو کہ تم مرنا چاہو تو تمہیں چاہیے کہ مدینہ شریف میں آگے فوت ہو۔ اللہ، فرمایا جو مدینہ شریف میں وصال کرے گا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں سب سے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، یا اللہ مجھے شہادت بھی دینا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں دفن ہونے کا موقع۔ اللہ اکبر، آئے ہائے ہائے، اور کیا قبولیت ملی آپ یہ دیکھیے۔ بالکل، دونوں اللہ تعالیٰ باتیں نے اس سے بڑھ کے آپ کو عطا فرمایا۔ بہت قبول ہوئی بات۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے ہاں جب یہ دعا کی گئی لیکن فکر رہتی تھی کہ اتنا پرامن نظام ہے تو شہادت کیسے ہوگی اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نعمت عطا فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی دی۔ میاں میر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بندہ پوچھنے لگا، حضور یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جہاں قبر شریف ہے وہاں 70 گز سارے بخشے ہوئے ہیں، تو آپ نے بڑا ٹیکنیکل جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا اگر نواسے کی شان یہ ہے تو بتاؤ نانا جی کی کیا شان ہوگی، ان کے ساتھ ہی تو عمر بن خطاب تشریف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر۔ بتایا کہ نیک لوگ جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں دور دور تک اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا ایک دوست مدینہ المنورہ سے باہر چلا گیا رہائش کے لیے، ٹھیک، آپ اس کو منانے کے لیے گئے کہ اندر آ۔ اچھا، وہ کہنے لگا اندر بڑے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم سوچ کے اٹھانا پڑتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اللہ، میں اتنے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ سکتا، اس لیے میں باہر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا سنو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جس نے مدینہ کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا پھر ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پہ جو آزمائش آئی اس پہ صبر کیا تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس میں ارشاد فرماتی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے ہاں ہوا کرتی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں جنت البقیع تشریف لے جاتے اللہ، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ فرماتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبرستان میں اگر قبر سامنے نہ ہو تو نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک، سجدے والی نماز۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں روضہ شریف ہے اس کے چاروں اطراف میں لوگ کھڑے ہوتے، آگے ویسے میں نے کسی محبت والے کو آگے نہیں کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ موت آ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے آگے کھڑے ہو کے نماز نہ میں پڑھوں، سوال ہی یا ادھر چلا جاؤں یا ادھر چلا جاؤں، پیٹ تو سوال ہی نہیں ہے، سوال ہی۔ پیچھے پڑھتے۔ اب چونکہ قبر شریف اور پیچھے والے حصے کے درمیان میں دیوار ہے اندر بھی اور جالی بھی لگی ہوئی ہے، اس سے یہ مسئلہ امت کو سمجھ لینا چاہیے، قبر اور بندے کے درمیان میں اگر دیوار حائل ہو جائے تو پھر اس جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کے آگے قبر موجود ہے، اس سے شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں آتی۔ جب قبر براہ راست سامنے ہے پھر وہاں سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ سخت ناجائز اور حرام کاموں میں سے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک۔ پھر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک اور روایت، آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنت البقیع میں فوت ہوا یعنی دفن ہوا اور جنت المعلا میں دفن ہوا، ان دونوں کی تخصیص ہے۔ فرمایا جب قیامت والے دن اٹھے گا تو وہ خوف والے دن میں اللہ تعالیٰ اس کے دل سے خوف اٹھا لے۔ اللہ، یہ گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ان سارے فضائل میں ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی ہے
کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہونا چاہیے، ہاں ضروریات دین کا ماننے والا ہونا چاہیے، واہ وگرنہ بڑے صاحب اختیار لوگ بھی وہاں جگہ مانگ لیتے اور مل بھی جاتی ہے، لیکن میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ فرشتے جنت البقیع کے اندر چھانٹی کر دیتے ہیں رات کو، اچھا کہ جو اس قابل نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، اور جو دنیا کے کسی خطے میں بھی ہو اور وہ جنت البقیع کے قابل ہو تو فرشتے وہاں سے اس کو جنت البقیع میں منتقل کر، یعنی اگر کوئی بقیع میں بھی دفن ہوا تو اس بات کی گارنٹی کیا نہیں؟ مطلب میں ایمان شرط، ٹھیک ہے، ایمان ہوگا تو یہ سارے فضائل ملیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی فضیلت نہیں۔ میں ایک روایت اور پڑھ رہا تھا کہ جہاں بقیع شریف جو ہے وہ اپنا جب وہ بھر جاتا ہے تو وہ فرشتے باقاعدہ جو ہے جنت منتقل وہ کر سمیٹ دیتے کے منتقل کر جی دیتے ہیں بالکل، ان کو جنت جنت میں کے اندر، منتقل کر ایسا دیتے بھی ہے جی بالکل ایسا اور سرکار علیہ السلام تواتر سے سلام کرنے کے لیے اور ان کے لیے دعا کرنے کے لیے ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک ہوتا تھا، آپ ان سے کلام فرماتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں قیامت والے تمہارا اللہ کے ہاں شفیع بن کے آؤں گا، اللہ، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان پیارے پیارے لوگوں کی تدفین فرماتے تو ان کے لیے خوبصورت دعائیں بھی فرمایا کرتے۔ اچھا میرا تو بڑا فرم بلیو ہے، وہ 4 مصروں کے اندر اس طرح سے پیرو دیا کہ ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، ویسے تو ہر عاشق قرب نبی میں رہتا ہے، جسم کہیں بھی ہو دل مدینے میں رہتا ہے، بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، بقیع کی تمنا تو سبھی عشاق کرتے ہیں، پر نبی جسے چاہیں وہی بقیع میں رہتا ہے۔ یہ 4 مصرے آپ کی نظر